ایک شخص تہجد کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اتنے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا کبھی وہاں سے جواب بھی موصول ہوا؟ کیا فائدہ اتنا وقت اور محنت لگا کر پکارنے کا کہ جب وہاں سے جواب ہی نہیں آتا؟ بس وہ شخص مایوس ہو گیا اور رات سوتے وقت ہی نیت کر لی کہ صبح تہجد میں نہ اٹھوں گا۔ کیا فائدہ جب اتنے دن محنت کی اور کچھ بھی نہ ہوا، تو آگے کیا ہو جائے گا؟ بس یہی سوچتے ہوئے وہ سو گیا۔ اس نے تو اللہ کا ذکر چھوڑنا چاہا، مگر اللہ نے نہ چاہا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ خواب میں ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ آج تو نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک عرصے سے نام لیتا تھا، مگر ادھر سے کبھی جواب ہی نہیں ملتا۔ جب میرے اللہ اللہ پکارنے پر کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے جان لیا کہ میرا عمل قبول نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول نہیں ہوتا اس کے کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب میں جو ارشاد ہوتا ہے اسے مولانا روم یوں نقل کرتے ہیں: گفت آن اللہ تو لبیک ماست و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست۔ گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست۔ یعنی وہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہمارا جواب ہے۔ اگر ہم کو تیرا اللہ اللہ کہنا پسند نہ ہوتا تو تمہیں دوبارہ اللہ اللہ کہنے کی توفیق ہی نہ عطا کی جاتی۔ ذرا دیکھو تو تمام عالم انسانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر کون ہے جو تہجد کے وقت اللہ اللہ کرتا ہے سوائے اس کے جس کو ہم توفیق دیتے ہیں۔ جب ہم نے تمہیں توفیق دی تو سمجھ لو کہ ہم نے تمہارا عمل پسند کیا۔ تمہیں دوبارہ اللہ اللہ کہنے کی توفیق دینا ہی ہمارا تمہارے پہلے اللہ اللہ کہنے کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس کا ذکر کرنے اور ذکر پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔